انڈکٹیو میتھڈ. تو انڈکٹیو میتھڈ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسا طریقہ کار جس میں ایک خاص نقطے سے عام چیز کی طرف آیا جاتا ہے. Inductive reasoning is a method of drawing conclusions by going from the specific to general. یعنی ایک خاص پوائنٹ سے ایک عام چیز کی طرف آنا، یعنی ایک رول سے، ایک خاص رول سے ایک عام مثال کی طرف آ جانا. ٹھیک ہے، اسپیسیفک ٹو جرنل، ایگزامپل ٹو رول، اور پھر اس کو باٹم اپ ریزننگ بھی کہا جاتا ہے. انڈکٹیو میتھڈ کا دوسرا نام جو ہے وہ باٹم اپ ریزننگ بھی ہے، اور اس میں معلوم سے نامعلوم کی طرف جایا جاتا ہے. یعنی ایک چیز آپ کو معلوم ہے اور اس سے ایک ٹیچر نے نامعلوم کی طرف بچوں کو سکھانے کے لیے لے جانا ہے. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. اگر آپ ایک ایریا میں جاتے ہیں اور وہاں آپ آبزرو کرتے ہیں، بلکہ آپ جانتے ہیں پہلے ہی کہ ایک شخص ہے اور وہ مثال کے طور پر اسلام آباد سے بلونگ کرتا ہے اور وہ بہت ذہین ہے. اب آپ اسے ایک اسپیسیفک پرسن کو جانتے ہیں، مثلاً کہ اس کا نام علی رکھ لیں، تو آپ علی کو جانتے ہیں اور وہ اسلام آباد سے بلونگ کر رہا ہے اور وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. پھر آپ اسلام آباد شہر کا وزٹ کرتے ہیں اور وہاں سے چند اور لوگوں سے ملتے ہیں اور وہ سارے ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں ایک جرنل جو ہے وہ امیج بن جاتا ہے یا خاکہ بن جاتا ہے کہ اس شہر کے سارے لوگ ہی بڑے بریلینٹ اور انٹیلیجنٹ ہیں. تو یہ اسپیسیفک سے جرنل کی طرف چلا گیا. اسی طرح پہلے مثالیں جب دی جاتی ہیں میتھ میں، پھر اس کے بعد ایک رول بنا دیا جاتا ہے. جیسے کہ چھوٹی کلاسز میں اگر دیکھیں تو ایڈیشن سکھائی جاتی ہے، جب سبٹریکشن سکھائی جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ان کے سٹیپس سکھانے کے بعد پھر ایک فائنل رول بنایا جاتا ہے. اسی طرح اگر انگلش کی اگزامپل لیں تو اپنے بچوں کو ساؤنڈز سکھانی ہے، تو ایک چھوٹی سی مثال اگر اس میں آپ کو دوں تو اس میں یہ ہے کہ اب بچے کو وہ الفابیٹ کے نیم تو یاد ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کی ساؤنڈز بھی ہوتی ہیں. اور یہ صرف انگلش میں نہیں، آپ ہر لینگویج میں دیکھیں. آپ وہ جب بچے چھوٹا مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو ساؤنڈز کے ساتھ جوڑ کر کے الفاظ کو پڑھنے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہوتی ہے، اور انہیں آواز نکالنی نہیں آ رہی ہوتی بلکہ آواز کی پہچان نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس وقت اگر مثال یہ دی جائے کہ جس طرح آپ سب مثال کے طور پر ایک کلاس میں 10 بچے ہیں تو 10 بچوں کے الگ الگ نام ہیں، اسی طرح ہر لیٹر کا الگ الگ نام ہے، لیکن جب وہ 10 بچوں میں سے ہر بچہ بولتا ہے تو اس کی ایک الگ آواز بھی ہے، نام کے ساتھ ساتھ اس بچے کی ایک آواز بھی ہے. تو یہ کنسیپٹ جو ہے وہ پھر مطلب یہ آپ کو معلوم سے نامعلوم کی مثال ہے کہ اب یہ تو بچے جانتے ہیں کہ 10 بچے ہیں اور 10 کا الگ الگ نام ہے اور 10 بچوں کی الگ الگ آواز بھی ہے. اب اسی کو آپ اپلائی کریں اپنے ساؤنڈ لرننگ پہ کہ جس طرح ہر الفابیٹ کا ایک نام ہے اسی طرح اس کی ایک آواز بھی ہے. تو اس طرح بچوں میں یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہو جائے گا کہ نام اور آواز میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کو کیری کریں گے کنسیپٹ کو، پھر وہ آوازیں سیکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح میتھمیٹکس میں دیکھیں کہ پہلے مثالیں کتنی دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سائنس سبجیکٹس میں دیکھیں، بایو ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ان میں پہلے ایگزامپلز دی جاتی ہیں اور پھر اینڈ پر ایک رول جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انڈکٹیو میتھڈ جو ہوتا ہے وہ ڈیڈکٹیو میتھڈ کا الٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ضد میں آتا ہے، کیونکہ ڈیڈکٹیو میتھڈ جو ہے اس میں جرنل ٹو اسپیسیفک جایا جاتا ہے، یعنی عام چیز سے خاص کی طرف جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب کچھ میرٹس ہیں اس انڈکٹیو میتھڈ کی. تو اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر آبزرویشن کرنے کے بعد جب وہ خود فارمولاز اخذ کرتے ہیں، یعنی جیسے ڈیفرنٹ آپ اس کی یہ بھی مثال لے سکتے ہیں نا کہ ایک کیس آ گیا کہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی پرابلم آ گیا اور اس کو سالو کرنا ہے. جیسے وہ یہ انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے پاس اگر مرڈر کا کیس آ گیا یا کسی لڑائی جھگڑے کا کیس آ گیا تو اس کی جب وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو انویسٹیگیشن کے بعد وہ ڈیفرنٹ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، آبزرویشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ اپنے پوائنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک خاص نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح اسٹوڈنٹ کے اندر
خود چیزیں جو ہے وہ کولیکٹ آبزرو کر کے ایک نتیجہ نکالنا یا ایک فارمولا نکالنے کی ان کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے، تو وہ خود بخود جو ہے وہ انفارمیشنز کلیکٹ کرتے ہیں، وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ فارمولاز اخذ کر سکتے ہیں۔ پھر کسی خاص اصول یا رول یا لا یا فارمولا کو اسٹوڈنٹس اچھے سے جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اس اصول یا اس فارمولا کو، اس لا کو وہ عام زندگی پر بھی اپلائی کر لے سکتے ہیں، اس قابل وہ ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے انفارمیشن کو یاد کرنا اور انہیں کلیکٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے رٹا بازی کی جو روٹ سسٹم ہے وہ بریک ہو جاتا ہے۔ بچے ریسرچ کے ذریعے اور آبزرویشن کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے لرننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس جو ہے وہ ہیپینس فیل کرتے ہیں اس طرح سے الگ الگ سے ڈیفرنٹ چیزوں ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا اور پھر یاد رکھنا۔ پھر اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں انڈکٹیو میتھڈ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ مثالوں کی مدد سے، پھر اصولوں، چند مثالوں کی مدد سے، یعنی 2-4 مثالیں ہیں تو ان کی مدد سے پھر اصول و قوانین جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ اخذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ٹرسٹ وردی بھی نہیں ہوتے اس طرح کے پھر جو رولز ہوتے ہیں، اور کچھ ڈاؤٹ فل بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کی خامیاں ہیں۔ اس کے علاوہ چند مثالوں سے ظاہر ہے بہت زیادہ قوانین نہیں بنائے جا سکتے، اور ہائر لیول پر اس قسم کی جو ٹیچنگ ہے اس کو ناپسند کیا جاتا ہے، گریز کیا جاتا ہے، اور کسی بھی لا کو جب تک بار بار چیک نہ کیا جائے، بار بار پرکھا نہ جائے، تو اس کی جو صحت ہوتی ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتی، وہ ڈاؤٹ فل ہی رہتی ہے۔ تو یہ اس کی کچھ ڈیمیرٹس تھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیڈکٹیو میتھڈ کی۔ ڈیڈکٹیو میتھڈ جو ہے وہ انڈکٹیو میتھڈ کا الٹ ہے۔ اب اس میں نامعلوم سے معلوم کی طرف جایا جاتا ہے، اور پھر رول سے ایگزامپل کی طرف جایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک رول دے دیا اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ایگزامپلز۔ اب اس میں دیکھیں، ڈیڈکٹیو ریزننگ از اے لاجیکل اپروچ ویئر یو پروگریس فرام جرنل ٹو اسپیسیفک، یعنی ایک عام چیز ہے اور اس سے آپ نے خاص نقطے کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انڈکٹیو کے الٹ ہو گیا۔ اب اس میں پہلے ہم ان کا ڈفرینس پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی چلیں ٹھیک ہے، اس کی میرٹس ڈسکس کرتے ہیں ڈیڈکٹیو میتھڈ کی۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہر اصول اور قانون کو پرکھنے کے لیے اس کے حصے بنائے جاتے ہیں، اور پھر جواز کی وجہ جو ہے وہ تلاش کی جاتی ہے، یعنی پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میتھ کے اندر عموماً وہ جو a² + b² = this، اس کو دے کر کہا جاتا ہے پروو اٹ۔ اسی طرح فزکس کے اندر جو 9th 10th اور 1st ایئر 2nd ایئر کے اندر فزکس کے نومیریکلز کی سٹیٹمنٹ دے کے ان کو کہا جاتا ہے لا کو پروو کیا جائے، تو اس کو پھر سٹوڈنٹ ہر پارٹ کو الگ الگ پروو کرتے ہیں، تو پھر وہ ایک نامعلوم سے معلوم چیز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو وہ فارمولا ہوتا ہے وہ ان کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے، ان کی لرننگ اچھی ہو جاتی ہے، رٹا لگانے کی انہیں یعنی روٹ سسٹم کی بھی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے، ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اور اس سسٹم میں میتھڈ میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں ہی ایکٹیو رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اپنی جگہ پر ورک کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر اپنی جگہ پر ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر لانگ لاسٹنگ اس طرح سے سیکھا ہوا علم جو ہوتا ہے اور وہ یوزفل ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ اس کی مثال ابھی ہم نے پچھلے 1-2 لیسن میں پوسٹ کارب پڑھا تھا، ایک ورڈ آپ نے، ایک پوسٹ کارب ایک فارمولا کے طور پر دیکھا، آپ کو پہلے نہیں پتا تھا، لیکن پھر جب ہر لیٹر کو الگ سے جو آپ نے اس کو پڑھا، تو پھر وہ پوسٹ کارب کو آپ اس کی مثال میں یعنی ڈیڈکٹیو میتھڈ میں لے سکتے ہیں کہ نامعلوم سے معلوم کی طرف چلے گئے، آپ کو پہلے نہیں معلوم تھا، پھر آپ کو معلوم ہو گیا کہ پوسٹ کارب کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ وہ کوئی بھی ایبریویشن ہوتی ہے، پہلے آپ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن جب آپ اس کو ایک ایک لیٹر کو سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو یہ چیز نامعلوم سے معلوم کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی کچھ خامیاں ہیں، کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں۔ اچھا، اس کا دوسرا نام ٹاپ ڈاؤن ریزننگ ہے۔ ڈیڈکٹیو میتھڈ کا دوسرا نام ٹاپ ڈاؤن ریزننگ ہے، جیسے کہ انڈکٹیو میتھڈ کا تھا باٹم اپ ریزننگ، تو اس کا ٹاپ ڈاؤن ریزننگ، ٹھیک ہے۔
اچھا، اس میں ایک تو یہ کہ اس میں بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی بھی رزلٹ پر پہنچنے کے لیے بہت زیادہ مطلب سوچنے کے، ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کسی رزلٹ پر پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ٹائم انویسٹ ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی مسٹیک ہو جائے تو غلط نتیجہ نکل سکتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ٹرینڈ ٹیچرز ہوں تو یہ میتھڈ جو ہے یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ ٹیچنگ میتھڈ ظاہر ہے جب اتنی زیادہ ریسرچ کرنی ہے، اتنی زیادہ انویسٹیگیشن ہوگی، وقت لگے گا، ٹائم ٹیکنگ ہے، پھر سلیبس کور نہیں ہو پائے گا، تو یہ اس کی خامیاں ہیں۔ پھر ہر اصول یعنی ہر فارمولا کے لیے اگزامپل پیش کرنا، یہ بھی ایک مشکل کام ہے، تو یہ اس کی کچھ ڈی میرٹس ہیں۔ اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈسکشن کا کوئی سیشن آ جائے تو پھر اس میں صرف چند لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ باقی اسٹوڈنٹس وہ سائلنٹلی صرف آبزرو کر سکتے ہیں، تو یہ بھی اس کی اور بہتر میتھڈ وہی ہوتا ہے، سب سے اچھا میتھڈ وہ ہے جس میں سارے پارٹیسپینٹ ایکٹیو ہوں، ٹیچرز بھی اور اسٹوڈنٹس بھی، اور پوری ہول کلاس جو ہے وہ ایکٹیو ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ڈفرینس بٹوین انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو، ان دونوں میتھڈز میں فرق کیا ہے؟ اچھا، اس میں انڈکٹیو میتھڈ جو ہے وہ معلوم سے نامعلوم، یعنی نون ٹو ان نون، یہ اب آپ نے فرق جو ہے اس کو لازمی طور پر نہ یاد کرنا ہے، اور سمجھ کے آپ نے اس کو ذہن میں، یہ اکثر مکس ہو جاتا ہے۔ انڈکٹیو کے اندر نون ٹو ان نون، اور ڈیڈکٹیو اس کے الٹ ہوگا، یعنی ان نون سے نون کی طرف۔ تو ان ناؤن سے ناؤن کی طرف ہو گیا، اور اس کے بعد اسپیسیفک ٹو جرنل انڈکٹیو میں، اور ڈیڈکٹیو میں جرنل ٹو اسپیسیفک، یعنی ایک عام چیز سے ایک خاص نقطے کی طرف، اور انڈکٹیو میں ایک خاص نقطے سے ایک عام چیز کی طرف۔ پھر ایگزامپل ٹو رول ہے، یعنی پہلے مثالیں دی جائیں گی، پھر جو ہے وہ فارمولا یوز کیا جائے گا، لیکن ڈیڈکٹیو کے اندر پہلے رول دے دیا جائے گا اور پھر ایگزامپلس دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کا نام یہ باٹم اپ ریزننگ ہے، اور دوسرا ٹاپ ڈاؤن ریزننگ ہے ڈیڈکٹیو، یہ اس کا فرق تھا۔ اب اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں، دیکھیں انڈکٹیو ریزننگ میں کہ ایگزامپل یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک ٹیسٹ ہے جس میں آپ نے دیکھا ایوری کوئز ہیز بین ایزی، کہ ہر سوال جو ہے وہ آسان ہے، تو ٹیسٹ ول بی ایزی، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ بھی آسان ہوگا، ٹھیک ہے، پورا ٹیسٹ بھی آسان ہوگا۔ تو یہ اسپیسیفک ٹو جرنل ہو گیا، ایک کوئز جو ہے وہ اسپیسیفک ہے، لیکن پورے ٹیسٹ کی جب بات ہوگی تو وہ جرنل بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹیچر یوزڈ پی پی ٹی ان دا لاسٹ فیو کلاسز، کہ پچھلی چند کلاسز میں ٹیچر نے اسکرین شیئر کی، پی پی ٹی کا استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آنے والی جو کلاس ہے اس میں بھی ٹیچر پی پی ٹی کا استعمال کرے گا، تو یہ بھی ایک کلاس سے یا دو کلاسز سے جو اسپیسیفک پوائنٹ ہے اس سے مطلب نیکسٹ جو ہے وہ اندازہ لگا لیا گیا، ایک جرنل جو ہے وہ ریزلٹ نکال لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ڈیڈکٹیو ریزننگ کی کچھ ایگزامپلز ہیں کہ آل اسٹوڈنٹس ان دس کلاس پلے گٹار، اب یہ ایک جرنل بات ہے کہ اس اسکول کا ہر بچہ گٹار بجاتا ہے، اگر ہم یہاں گٹار کی بجائے نعت خواں یا قاری لکھ لیں تو وہ بھی بہتر ہے، کہ اس سے زیادہ آسانی مطلب تھوڑا اسلامک ایگزامپل ہو جائے گی کہ اس کلاس کا ہر بچہ جو ہے وہ نعت خواں ہے، تو علی جو ہے وہ بھی اسی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ بہت اچھا نعت خواں ہے، تو یہ پھر ایک جرنل سے ایک خاص پوائنٹ پر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ ایک کانفرنس کے اندر آل دا پیپل پریزنٹ 30 اور اولڈر، کے 30 سال یا اس سے زیادہ کے لوگ جو ہیں وہ اس کانفرنس کے اندر موجود ہیں، تو ماریا بھی اس کانفرنس میں موجود ہے، تو اٹ مینس کہ ماریا جو ہے یا تو اس کی عمر 30 سال ہے یا 30 سے زیادہ ہے، تو یہ بھی پھر ایک عام بات سے ایک خاص بات کی طرف چلی گئی۔ تو یہ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریزننگ کی ایگزامپلس تھیں، اور میرٹس، ڈیمیرٹس اور ڈیفینیشن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، تو یہ ٹاپک یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔